ہم نے بڑے تحمل سے آپ کی بات سنی. اوکے بڑی مہربانی. آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. دیکھیں ساری دنیا میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو امیونٹی ہوتی ہے. ساری دنیا. آپ تشریف رکھیں نا. آپ تشریف رکھیں. دیکھو یہ آپ کی ٹریننگ ہے. چیئرمین صاحب آپ ذرا دیکھیں پھر آپ بات کر لیں گے. آپ یار بیٹھ جاؤ نا. آپ کو تو آئین کا پتہ ہی نہیں ہے. تم سے لیں گے ہم آئین کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 اپریل 2022 آپ کی کرسی پر ایک ڈپٹی اسپیکر بیٹھا تھا ان کا. اس نے آئین کو توڑ دیا. اسد قیصر کو پتا تھا کہ یہ آئین شکنی ہونے جا رہی ہے. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اتنا میں ان کو کریڈٹ دوں گا. اور جب وہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے. آپ تو آئین شکن ہو گئے. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے. آپ کس طرح ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم تو آئین بنانے والے ہیں, آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں, آئین کی حفاظت کرنے والے ہیں اور آئین پر چلنے والے ہیں. آپ ہر روز رونا روتے ہیں کہ آپ کا کوئی قیدی ہے, نمبر اس کا کوئی 804 ہے اور اس کو آپ رہا کرانا چاہتے ہیں اور مقابلہ کراتے ہیں آصف علی زرداری سے. سنو, آصف علی زرداری سے مقابلہ کرنے ہیں تو 12 سال اس کو اندر رکھو تب پھر آ کر فیصلہ کرنا. 12 سال رکھو اس کو اندر تو پھر آ کر کہنا کہ ہم مقابلے میں آ گئے ہیں. صبر, تحمل, بہادری, عزت, وقار, پھر بات ہو. یہاں شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں. باقی یہ ہے کہ عوام بھی آپ کو پہچان چکے ہیں. عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ آپ شور تو مچا سکتے ہیں, آپ جھوٹے لارے لگا سکتے ہیں, آپ جھوٹے وعدے کر سکتے ہیں. آج میں پتہ کروں کہ آپ 4.25 سال رہے تھے حکومت میں, کہاں گئی وہ 2 کروڑ نوکریاں؟ کس کو دی تھی 1 کروڑ نوکری؟ 50 لاکھ گھر کس کو دیے تھے؟ آپ نے پاسپورٹ کی عزت کرائی تھی؟ آپ نے پاکستان کو اوپر لے کر گئے تھے؟ ایمانداری سے بات کریں. اور پھر کون سا وہ فراگوگی کون ہے؟ کرپشن کے تو آپ کی داستانیں, کرپشن کی داستانیں ہیں آپ کی. آپ نے ساری دنیا میں ملک کو رسوا کیا. آج جب آپ ہم پر الزام لگانے کی کوشش کریں تو ذہن میں ایک بات رکھیں کہ آپ جمہوریت کے دشمن لوگ ہیں. آپ پاکستان کے دفاع کے دشمن لوگ ہیں. آپ پاکستان کی فوج کے خلاف غلط باتیں استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے سوشل میڈیا پر پاکستان کی تضحیق کرتے ہیں. آپ ہندوستان کے ساتھ یارانہ نبھاتے ہیں. آپ وہی بولی بولتے ہیں جو ہندوستان بولتا ہے پاکستان کی فوج کے بارے میں. یہ ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. ہم شہیدوں کے وارث ہیں. ہمارے قبرستانوں میں پاکستان کے جھنڈے لگتے ہیں. میری تحصیل کے سینے پر 2 نشان حیدر ہیں. ہم عزت دینے والے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ فوج کے خلاف بات کریں گے تو پھر یقین کریں کہ آپ کو پاکستان میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ نے پاکستان توڑا, پاکستان کا آئین توڑا, پاکستان کے قانون کو توڑا, تو آج آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ بیٹھ جائیں. بنگلہ دیش جس نے بنایا وہ بھی ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن آج جناب اسپیکر, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پرسنل اٹیک کریں گے, ذاتیات پر حملے کریں گے, آپ اس میں کوئی اگر آپ میں سمجھدار آدمی ہے تو جس دن وہ بل پیش ہوگا اس پر آپ تنقید کریں اور بتائیں اس میں کیا غلط ہے. اگر آپ گالیاں دیں گے تو گالی کا جواب گالی آئے گا. آپ بدتمیزی کریں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کو ہاسٹیج کر لیں گے, آپ جو ہے وہ اپنی ان باتوں سے سارا ماحول خراب کر دیں گے, تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. جب آئین کی ترمیم ہے تو آئین میں لکھا ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ
آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. آپ کو کیا پتا کیا ہوتا ہے قانون سازی؟ آپ تو کمیٹیوں سے باہر بیٹھے نا کمیٹیوں میں بات کرتے جا کے کمیٹی میں. کمیٹیوں کا بائیک آؤٹ، یہاں کا واک آؤٹ، بائیک آؤٹ، واک آؤٹ، بائیک آؤٹ، واک آؤٹ. آپ لوگ ممبر ہیں، آپ پارلیمانی لوگ ہیں، آپ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں، آپ آئین کو سمجھتے ہیں. بالکل آپ کو وہ پکڑ کر لایا ہے شور مچانے کے لیے. آپ کو وہ اس لیے وہ لے کر آئے ہیں کہ آپ شور مچائیں. آپ دیکھیں یار تمہاری بات کا جواب دے گا ہوں. آپ کی بات کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے. تو جناب اسپیکر میں یہ کہہ رہا تھا، جناب اسپیکر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کل بل پیش ہو اس وقت اب یہ گوش ہو، اب تمہارا ختم ہو گیا ہے، یہ تمہارے ڈرامے مک گئے. اب کوئی فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست پکا ہو جائے گا. اب آپ کا پکا بندوبست ہے. اور جناب اسپیکر میں ایک بندے کو جانتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کمپرومائز لوگ ہیں. یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر کمپرومائز کرنے کے بعد اگر کمپرومائز نہیں ہو تو نکلو باہر. ہاں، یہ نہیں چاہتے کہ عمران باہر آئے. یہاں اور بات کرتے ہیں، وہاں جا کر اور بات کرتے ہیں. آپ بک گئے بابا، ہمیں پتہ ہے، ایک بندے کا پتہ ہے ہمیں، ایک بندے کا. ہمارے پاس پوری اس سے آگے کچھ نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے آپ دیکھو، نہ نعرہ لگا کر آپ عمران کو باہر لا سکتے ہیں تو نہ انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی ہے. اپنے گریبانوں میں ڈالیں ذرا اپنا منہ اور سوچیں کہ آپ نے عمران کے لیے کیا کیا ہے. کچھ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو اندر کرا دیا. وہ بیچارہ غیر سیاسی آدمی تھا. آپ جیسے جس کے ساتھی ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات. جناب اسپیکر جی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئین اور قانون کے لیے اس نے تو اپنی جان دی تھی. جیل کے کمرے میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن لگا کر وہاں کھانے کھاتے ہیں. مقابلہ بے نظیر بھٹو کا کرنا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری کا کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنی طرف تو دیکھو، اپنے لیڈر کی طرف تو دیکھو. میں ایسی باتیں ہرگز نہ کرتا یہاں کھڑے ہو کے اگر میرا ہم منصب آدمی جا کر ہم پر ذاتی اٹیک نہ کرتا. تو یہی بات میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی ذات پر اٹیک کیا تو آپ کی ذات بھی محفوظ نہیں رہے گی، پھر آپ کا لیڈر بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ میرے جیسا بندہ آپ کو مت دے رہا ہے، سمجھ دے رہا ہے. سمجھو، یہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے لیڈر کو گالی نکالنے کے لیے دوسرے کے لیڈروں کو گالی دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہے، اس کو گالیاں پڑیں، وہ ذلیل ہو، اس لیے آپ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو کوئی عقل نہیں ہے. عقل بازار سے نہیں ملتی. اگر بازار سے عقل ملے تو ہم آپ کو لا دیں. آپ کو شعور ہی نہیں ہے. آپ سے کیا بات ہو؟ ہاں اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ What else؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اور پاکستان کے اتنے بڑے ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ٹرمپٹ بجا رہے ہیں. دیکھ جناب اسپیکر، آپ رولنگ دیکھ کہ یہ جو شور مچانے والی مشینیں ہیں، یہ جو شور کرنے والے بت ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول کریں گے آپ؟ یہ کس طرح کریں گے؟ یہ لوگ جو اپنے شہیدوں کی عزت نہ کر سکیں، یہ لوگ جو اپنے غازیوں کی عزت نہیں کر سکیں،
یہ لوگ جو اپنی فوج کی عزت نہ کر سکیں، یہ لوگ جو اپنے فیلڈ مارشل جس کو اس پوری قوم نے متفقہ طور پر عہدہ پیش کیا ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں سر یہ گمراہ لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے، ان کی کوئی سمت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا دھبا لگ گیا پاکستان کی سیاست پر، اور مجھے یقین ہے کہ کل اگر الیکشن ہو تو ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ختم ہوگی بات، وہ ختم ہو چکے۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو یہ قانون سازی میں کام لیتے ہیں۔ دیکھیں ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے پتہ کریں کہ اس نے کوئی قانون سازی کی ہے، کوئی پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کوئی بل لے کر آیا ہے، کوئی اس نے کوئی ایسی تقریر کی ہو جو پاکستان کے عوام کے مفادات کی ہو، کوئی اس نے ایسی بات کی ہو، اس نے کوئی ملک مثبت تنقید کی ہو۔ صرف یہی ہے کہ جی قیدی نمبر 408 804 قیدی نمبر 804 اور یہ سارے 420 ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جناب اسپیکر، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہاؤس ہے، یہ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی دانشگاہ ہے، یہاں پر پاکستان کے عوام کی مفاد کی بات ہونی ہے اور ہم نے کرنی ہے۔ یہ لوگ صرف شور مچاتے ہیں، اور یہ شور جو ہے یہ اس پاکستان کے اس بڑے ایوان کی توہین ہے، یہ توہین کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جس بندے کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہتا وہ شور کرتا ہے۔